السلام علیکم، میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ عمران خان کے لیے ایک نئی مصیبت تیار کی جا چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس مصیبت میں عمران خان کو پھر سے جکڑا جائے گا۔ عمران خان کے لیے نئے مسائل کریٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت نگران حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے اس میں ان سارے ملزموں کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ عمران خان کے لیے کیا مصیبت کریٹ کی جا چکی ہے، اس پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دن ہی پہلے جو پی ڈی ایم حکومت کی جماعت تھی، کچھ دن ہی گزرے تھے تو اس وقت سے ہی پی ڈی ایم جماعتوں والوں نے پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ صرف چند ہی دن گزرے ہیں تو اب سے ان کا نیا ڈرامہ سٹارٹ ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے اس کا ڈرامہ پی ڈی ایم جماعتوں والوں کا۔ اب سے یہ کیا نیا ڈرامہ کرنے والے ہیں، اب سے ان کا کیا پلان ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی اس مصیبت کی بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت نگران حکومت نے عمران خان کے لیے کریٹ کی ہے۔ آج جیو پہ ایک خبر چلی تھی کہ عمران خان کے خلاف سائفر ایشو پہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے۔ دفعہ 5 کے تحت ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے عمران خان کے خلاف سائفر ایشوز پہ، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت دفعہ 5 کے تحت عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے۔ اگر یہ جو اس وقت ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اس کی انویسٹیگیشن درست ہوتی ہے تو اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کو 2 سے 14 سال بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر کیس کی نوعیت تھوڑی سی شدت والی ہوگی تو عمران خان کو موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ یہ اس وقت عمران خان کے خلاف ایک نیا کیس، ایک نیا ماخذ کریٹ کیا جا چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان کے خلاف کہاں پہ کیس چلتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت یہ خبر آ چکی ہے، جیو پہ یہ خبر چلی تھی کہ عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے۔ دوسری اہم خبر جو کہ پی ڈی ایم جماعتوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں کچھ دن پہلے ہی پاکستان پہ حکومت کر رہے تھے، چند دن ہی گزرے ہیں، اس وقت انہوں نے نیا ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا ہے۔ اب رونا دھونا شروع ہو چکا ہے پی ڈی ایم جماعتوں والوں کا، خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اس وقت رونا دھونا شروع ہو چکے ہیں اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتی تو یہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے تو یہ کہہ دیا کہ نئی حلقہ بندہ آئین کے تحت نہیں ہوتی، اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروائی جاتی تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹائے گی، یہ کہنا تھا پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ چند دن پہلے حکومت کا حصہ تھی، وہ خود ڈیجیٹل سینسس یعنی کہ ڈیجیٹل آدم شماری کا یا مردم شماری کا انہوں نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس ڈیجیٹل سینسس کے مطابق نئے حلقہ بندہ کروانا لازمی ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے تحت 90 ڈیز میں الیکشن کروانا لازمی ہوتا ہے اور نئی حلقہ بندہ کروانا لازمی نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو شاید آئین کا پتہ نہیں ہے یا اس وقت یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی اس وقت ڈیلیبریٹلی نیا ڈرامہ کریٹ کر رہی ہے، عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ پیپلز پارٹی اس طرح کا بیان اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کریں گے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ممکن ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی والوں نے یہ ڈیجیٹل سینسس کو انہوں نے نوٹیفائی کر کے وقت پہ الیکشن کروانا یعنی کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانا انہوں نے خود ناممکن کر دیا، امپاسبل کر دیا۔ اب یہ آئین کی تقاضا ہے کہ نیا حلقہ بندہ کروانا لازمی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈی لیمیٹیشن کروانا لازمی ہوگی، اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ دسمبر تک یہ نیو ڈی لیمیٹیشن کی جائیں گی۔ تو اس سے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ دسمبر تک الیکشن نہیں ہوگی، اس سال میں الیکشن نہیں ہونے والے۔ تو پیپلز پارٹی یہ کیسے ڈرامہ کر رہی ہے، یہ عوام کو کیوں ڈیلیبریٹلی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے خود ہی تو یہ ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کیا تھا، خود ہی اس پہ وہ دستخط کر کے آئے تھے، اب یہ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں۔ اور شہباز شریف تو خود اس ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کیا تھا، وہ خود اس
डिजिटल सेंसस पे दस्तखत करके आए थे, अब वो भी कह रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगी। भाई ये इलेक्शन वक्त पे अब कैसे होगी? ये आइन की तकाजा है कि न्यू हल्का बंदियाँ करवाना लाजमी होता है, तो इस वक्त ये 90 डेज़ में इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये बात। लेकिन फिर भी ये PDM वाले ये नया ड्रामा कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो असल में आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और हकीकत तो ये है कि वो खुद ही ये लिख कर दे कर आए थे कि नए आदमशुमारी, नए मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवानी चाहिए, जो कि इस वक्त हो रही है। तो ये ड्रामा कर रहे हैं BDM जमायतें वाले, वो खुद ही अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के आए हैं और अब ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो आवाम को इनका मकरूह चेहरा देखना चाहिए कि ये कैसा कर रहे हैं, ये किस अवाम के साथ सियासत कर रहे हैं। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।